نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج ہم بھائیوں کے لیے لندن کے شہر سے ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ لڑکی ماشاءاللہ بہت امیر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ لڑکی کی عمر 39 سال ہے، بیوہ ہے، خامند اس کا فوت ہو گیا ہے، 9 سال کا ایک بیٹا ہے، لیکن لندن میں رہ رہی ہیں۔ وہاں اپنا بہترین ایک بہت بڑا سپر سٹور ہے جو وہ چلا رہی ہیں، اور اب پاکستان میں آئی ہوئی ہیں، شادی کرنے کے سلسلے میں آئی ہیں، جس کا پرپوزل ہمارے پاس بھی آیا تھا۔ ہماری میڈم صاحبہ کو انہوں نے فون کر کے بولا ہے کہ میرا رشتہ جلدی سے کروا دو، کیونکہ ان کا جو ہے وہ ویزے کی ڈیٹ ویزے کی جو ٹکٹ کی ڈیٹ ہے وہ بہت کم ہے۔ وہ شادی کر کے لڑکے کو بھی ساتھ ہی لے جانا چاہتی ہیں۔ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، ساتھ میں لائک اور کمنٹ بھی کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو نکاح کر کے لڑکی ساتھ لے جانا چاہتی ہیں۔ کسی نیک اور شریف لڑکے کی ضرورت ہے جو بیوی کے حقوق سمجھتا ہو۔ پاسپورٹ آپ کا بنا ہونا چاہیے۔ پہلے شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی یہ میڈم صاحبہ نہیں جانتی، آپ کو بس وہ ساتھ لے جائیں گی، وہاں پہ آپ کو اپنے پاس رکھیں گی۔ وہاں جو سٹور کے تھوڑے بہت یعنی کہ سٹور کا جو لین دین ہے وہ آپ کے ذمہ ہوگا، اس کی ذمہ داری آپ نے سنبھالنی ہے، کیونکہ اب شادی کے بعد میڈم نے تو سٹور پہ جا کے نہیں بیٹھنا اور نہ ہی وہاں کے معاملات دیکھنے ہیں، وہ تو ظاہری سی بات ہے آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ تو کسی ذمہ دار شخص کی ضرورت ہے۔ پہلے نمبر پہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ کمنٹ میں آپ نے اپنا نمبر نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ نے اپنا نمبر کمنٹ میں چھوڑا، ہو سکتا ہے کوئی بندہ ہمارا حوالہ دے کر آپ سے رابطہ کر لے اور کوئی آپ اس کے ساتھ کوئی لین دین کر لیں اور آپ کے ساتھ کوئی اور حادثہ پیش آ جائے، تو ایسی باتوں کی ایسی چیزوں کی ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ دوسرا معاملہ یہ کرنا تھا، دوسری بات نہیں یہ کہنی تھی کہ جس لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح ہو رہا ہے، دیکھیں ہمارا تو کام ہے نکاح کروا دینا، وہ ہم فیس لے کے کروا دیں یا فی سبیل اللہ کروا دیں، ہمارا تو کام ہے نکاح کروا دینا۔ نکاح کے بعد آپ پاکستان میں رہیں یا باہر چلے جائیں یا ادھر ادھر جہاں بھی چلے جائیں، اس کے بعد آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو اس کی ذمہ داری بھی ہماری نہیں ہوگی۔ سیدھی باتیں ہیں بھائی، کچھ بھائی ہمیں لائک نہیں کرتے، کمنٹ نہیں کرتے، کچھ بھائی ہمیں سبسکرائب نہیں کرتے، کیونکہ ہم سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے بھائی سیدھی باتیں ہمارے پاس جو ہیں وہ سیدھی باتیں ہیں، سچی باتیں ہیں۔ سچی باتیں ہمیشہ کڑوی تو ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے جو کڑوی دوائی ہوتی ہے نا وہ اثر زیادہ کرتی ہے اور جلدی اثر کرتی ہے، لیکن کبھی کبھی کڑوی دوائی بھی کھانی پڑتی ہے جلدی صحت یاب ہونے کے لیے۔ یہ بھی آپ کے ساتھ کڑوی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ یار بعد میں آپ کو جو پریشانیاں ہونا ان کا آپ پہلے ہی کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لیں، اس کے متعلق آپ سوچ کے رکھیں۔ تیسری بات میں یہ کہنی تھی کہ جو میڈم صاحبہ کا نمبر دیا جاتا ہے نا، اس پہ آپ صرف اپنے کوائف لکھ کر بھیجا کریں، اپنا نام لکھیں، اپنا کام لکھیں، کام کیا کرتے ہیں، آپ کی پہلی بیوی ہے نہیں ہے، بچے ہیں کتنے ہیں، بیوی کو طلاق دے دی ہے، بیوی فوت ہو گئی ہے یا آپ ابھی کنوارے ہیں، یہ ساری باتیں آپ نے لکھ کے بھیجنی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں آپ لکھ کر بھیجیں گے، یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ گھر والوں کو بتا کے شادی کر رہے ہیں یا گھر والوں سے چھپ کے شادی کر رہے ہیں۔ ایسی باتوں سے آپ ادارے کو پہلے آگاہ کریں تاکہ ہم آپ کا اس حساب سے رشتہ تلاش کریں، تاکہ نہ آپ کو پریشانی ہو نہ ہمیں پریشانی ہو۔ دیکھیں اگر آپ چوری چھپے شادی کریں گے، بعد میں گھر والوں کو پتہ چل جائے گا تو ظاہری سی بات ہے کہ ہماری تو بدنامی ہوگی نا۔ اگر پہلے پتہ چل جائے گا تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ حادثہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ادارے کو پہلے آگاہ کریں کہ بھائی میرا یہ معاملہ ہے، سیدھی بات ہے میرا یہ معاملہ ہے، تاکہ ہم اس حساب سے آپ کے مسئلے کو ہینڈل کریں۔ یہ میڈم صاحبہ کا نمبر نوٹ فرما لیجیے، 0301 088 9008، یہ میڈم صاحبہ کا نمبر ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔